حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے اور جو نا واقف رہتا ہے سو نا واقف رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی معاملے میں قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی سی قیمت لے لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور اللہ ان سے کلام تک نہ کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سر زمین حبشہ جانے سے پہلے ابتدا میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس آئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس پر مجھے دور اور نزدیک کے اندیشے ہونے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دوران نماز بات نہ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔